بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت پنجم کے عزیز طلباء و طلبات، آج ہم معاشرتی علوم جماعت پنجم کا پہلا باب پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے شہریت، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں سٹیزن شپ۔ شہریت سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص کی وہ قانونی حیثیت جس سے اس کو کسی بھی ملک یا ریاست کا فرد سمجھا جاتا ہے۔ کیا کہ ایک شخص کی وہ قانونی حیثیت جس سے اس کو کسی بھی ملک کا یا ریاست کا فرد سمجھا جاتا ہے شہریت کہلاتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو کسی نہ کسی ملک کی شہریت حاصل ہوتی ہے۔ ایک شہری ہونے کے ناطے اب دیکھیں ہمارے بہت سارے حقوق ہیں اور بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہیں، یعنی حقوق و فرائض۔ حقوق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمیں جو کچھ ملنا چاہیے، جو ہمارا حق ہے، ہمیں جو حاصل ہونا چاہیے۔ اور فرائض اور ذمہ داریوں سے کیا مراد ہے کہ جو ہم نے کرنا ہے، جو ہم پر لاگو ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر حکومت کا اولین فرض ہے، یعنی پہلا فرض ہے کہ وہ شہریوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائے۔ جی، حکومت کا فرض کیا ہے کہ وہ شہریوں کو تحفظ فراہم کرے، اور شہری کا فرض کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے پوری کرے۔ یعنی جو حکومت کا فرض ہے وہ شہری کا حق ہے، اور جو شہری کا فرض ہے وہ حکومت کا حق ہے۔ اب ہے سوچیں اور جواب دیں، آپ کو کون سے حقوق حاصل ہیں؟ یعنی آپ کیا ہیں؟ شہری ہیں۔ بحیثیت شہری آپ کے کون سے حقوق ہیں اور آپ کون سی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں؟ اپنے 3 حقوق اور 3 ذمہ داریوں کی فہرست بنائیں۔ تو سب سے پہلے کالم میں ہے حقوق، تو ہم اپنے حقوق بتائیں گے۔ ہمارے حقوق میں پہلا حق ہے آزادی اور زندہ رہنے کا حق ہمیں حاصل ہے۔ دوسرا ہے آزادی اظہار کا حق۔ تیسرا ہے ووٹ دینے کا حق۔ اس کے علاوہ تعلیم کا حق، ٹھیک ہے۔ آسان الفاظ میں آپ لکھ لیں آزادی کا حق، آزادی اظہار کی جگہ آزادی کا حق لکھ لیں۔ پھر ہے ذمہ داریاں کیا ہیں؟ فرائض کیا ہیں ہمارے؟ نمبر 1 اپنے ملک کا وفادار ہونا۔ نمبر 2 دیانتداری سے ٹیکس دینا۔ نمبر 3 دوسروں کے حقوق، عقائد اور رائے کا احترام کرنا۔ اور اس کے علاوہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ اپنے ماحول کو آلودگی سے بچانا۔ یہ ہیں ہمارے فرائض، ہماری ذمہ داریاں۔ بحیثیت ایک اچھا شہری ہماری یہ ذمہ داریاں ہیں۔ صفحہ نمبر 2 پہ آ جائیں۔ ریاست کی طرف سے شہریوں کو بہت سے حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ایسے قانونی اور معاشی حقوق ہوتے ہیں جن سے شہری بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے رائٹس آف سٹیزنز، یعنی شہریوں کے حقوق۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ شہریوں کے، ہم بحیثیت شہری ہمارے کیا کیا حقوق ہیں، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ شہریوں کے حقوق درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 آزادی اور زندہ رہنے کا حق۔ نمبر 2 اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق۔ نمبر 3 عزت، پرامن اجتماع اور آزادانہ حرکت کا حق۔ نمبر 4 تنظیم سازی اور کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے کا حق۔ نمبر 8 آزادی اظہار کا حق۔ نمبر 6 تعلیم کا حق۔ نمبر 7 ووٹ دینے کا حق۔ یہ سارے ہمارے حقوق ہیں۔ اب ان حقوق کا استعمال کرتے ہوئے ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض بخوبی انجام دے، یعنی کہ اگر یہ ہمیں حقوق حاصل ہیں تو اس کے بدلے میں ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے بخوبی انجام دیں، یعنی کہ اچھے طریقے سے سر انجام دیں، اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ ایک اچھے شہری کی حیثیت سے ہی اس کا اخلاقی اور قانونی فرض بھی ہے کہ وہ اپنے ملک کے امن اور خوشحالی کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہمیں صرف حقوق کو ہی دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ بھی حق حاصل ہے، یہ بھی حق حاصل ہے، اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائیں، بالکل بھی نہیں۔ اگر ہمیں اتنے حقوق حاصل ہیں تو اس کے بدلے میں ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بحیثیت اچھے شہری اپنی تمام ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں۔ اب
ابھی ہم نے پڑھا شہریوں کے حقوق، اب ہم شہریوں کی ذمہ داریاں یعنی شہریوں کے فرائض پڑھیں گے۔ ریسپانسبلٹی آف سٹیزنز کیا ہے؟ لیٹس سی۔ نمبر 1، اپنے ملک کا وفادار ہونا اور اس کا شہری ہونے پر فخر کرنا۔ نمبر 2، قوانین کا احترام اور ان کی پاسداری کرنا۔ نمبر 3، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا۔ نمبر 4، دوسروں کے حقوق، عقائد اور رائے کا احترام کرنا۔ جب آپ دوسروں کے حقوق کا احترام کریں گے تو تبھی دوسرا آپ کے بھی حقوق کا احترام کرے گا، آپ کے حقوق کا بھی لحاظ رکھے گا۔ عقائد اور رائے کا احترام یعنی کہ جو دوسرے مذاہب کے یا دوسرے عقائد کے لوگ ہیں ان کا بھی احترام کرنا ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر ہے دیانتداری سے ٹیکس ادا کرنا، اپنے ماحول کو ہر قسم کی آلودگی سے بچانا، وسائل مثلا پانی، بجلی اور گیس احتیاط سے استعمال کرنا۔ یہ جو قدرتی وسائل ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں بہت ساری نعمتیں دی گئی ہیں، بہت سارے وسائل جو ہم استعمال کر رہے ہیں، ان کو احتیاط سے استعمال کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ہم کسی بھی قسم کے نقصان سے بچ سکیں، ہمیں ان چیزوں کی کمی نہ ہو۔ اپنے علم اور مہارت کا استعمال کرتے ہوئے معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہونا، کہ اگر آپ اتنے پڑھ لکھ گئے ہیں، آپ کے پاس کوئی مہارتیں ہیں، کوئی ہنر ہے، تو آپ اس سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں۔ اپنے علم کو آگے پھیلائیں، اپنی مہارتیں دوسروں کو سکھائیں، دوسروں کو ٹرین کریں اور ان سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ پھر ہے وسائل کا مناسب استعمال کرنا اور روزمرہ معاملات میں ایمانداری کا مظاہرہ کرنا۔ روزمرہ کے معاملات میں دیکھیں ہمارا لین دین بھی ہوتا ہے، خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، ہمارا لوگوں کے گھر آنا جانا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا کاروبار ہوتا ہے، تو ان سب معاملات میں کیا ہے کہ ہم نے ایمانداری کا مظاہرہ کرنا ہے، خاص طور پر لین دین کے معاملات میں اور اپنے کاروبار کے معاملات میں۔ جی، کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح ایک ذمہ دار شہری کی اعلیٰ مثال ہیں۔ جی، ذمہ دار شہری کی اعلیٰ مثال کون ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ قوم اور ایک الگ پہچان دیتے ہوئے ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت تھی جس کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا بھر کے نقشے میں ابھرا۔ اب ہے کرتے ہیں کچھ نیا۔ کمرہ جماعت میں صفائی مہم کا دن مقرر کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کمرہ جماعت کو صاف کریں۔ جی اسٹوڈنٹس، بہت ہی اچھی یہ ایکٹیویٹی ہے، آپ نے یہ ضرور کرنی ہے۔ ٹیچر سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس ایکٹیویٹی کو ضرور کروائیں۔ میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے کہ بریک ٹائم کے بعد وہ اپنی کلاس کو سارے ریپرز جو کچھ بھی گند وغیرہ ہوتا ہے اپنی کلاس روم میں ہی پھینک دیتے ہیں، ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ تو یہ ٹیچرز کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ احساس دلائیں کہ صفائی نصف ایمان ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے اسکول اور کمرہ جماعت کو صاف ستھرا رکھیں۔ صفحہ نمبر 3 پہ ہے، کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ عبدالستار ایدھی کا نام تو آپ نے ہی سنا ہوگا۔ عبدالستار ایدھی نے ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے، ٹھیک ہے، ذمہ دار پاکستانی ہونے کی حیثیت سے دکھی انسانیت کی خدمت کی اور اس مقصد کے لیے فلاحی تنظیم ایدھی فاؤنڈیشن قائم کی۔ اس تنظیم نے پورے ملک میں بیماروں کے لیے کلینک اور بلڈ بینک، یتیموں، لاوارثوں، معذوروں کے لیے پناہ گاہیں اور بچوں کے لیے کئی اسکول قائم کیے۔ یہ تنظیم پوری دنیا میں قدرتی آفات اور جنگوں سے متاثر انسانوں کو امداد فراہم کر رہی ہے۔ عبدالستار ایدھی کی ان خدمات پر حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ جی، عبدالستار ایدھی کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ کس طرح سے بااحسن سر انجام دیں اور دکھی انسانوں کی، ضرورت مند انسانوں کی کس طرح سے ہر حال میں خدمت کی۔ اب ہے ہمارے پاس وقت کے ساتھ حقوق اور ذمہ داریوں کا بدلنا۔ یہ ٹاپک ہے ہمارے پاس۔ تو بچوں، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہمارے حقوق ہیں
اور جو ہمارے فرائض ہیں یعنی کہ ذمہ داریاں ہیں وہ بدلتی ہیں۔ جس طرح زندگی گزارنے کے طریقے بدلتے رہتے ہیں اسی طرح شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریوں میں بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ پاکستان کے قیام کے وقت مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہجرت کر کے پاکستان آئی، اور ہجرت کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ نیا جب پاکستان بنا تو کتنی مشکل صورتحال تھی، کتنی مشکلات سے سامنا کرنا پڑا لوگوں کو۔ پہلے ہی سال مہاجرین کی آبادی کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا، اور خوراک، صاف پانی، بجلی، صنعتوں، رہائش گاہوں، ہسپتالوں، سڑکوں اور بینکوں کی شدت کی کمی تھی۔ پھر ترقی کا ایک مضبوط بنیادی ڈھانچہ بھی نہیں تھا اس وقت، ٹھیک ہے، اس کو بننے میں بھی کافی ٹائم لگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جلد ہی پاکستان ترقی کی راہ پر آ گیا، یعنی ترقی کرنے لگا، ترقی پر گامزن ہو گیا، ترقی کرنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا، وقت کی بات ہو رہی ہے نا کہ وقت کے ساتھ حقوق اور ذمہ داریاں بدلتی رہتی ہیں، تو ایک وہ وقت بھی تھا جب پاکستان نیا بنا تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا پڑھ کر۔ تو پھر دیکھیں وقت جیسے ہی بدلتا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم، صحت، بینکاری اور ذرائع نقل و حمل میں نمایاں ترقی ہوئی، ٹھیک ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان ترقی کرتا گیا اور لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق حاصل ہونے لگے۔ آج پاکستان میں بینکاری کا ایک مضبوط نظام قائم ہے۔ وہ پاکستان جس میں کوئی بینکوں کا کوئی خاص نظام نہ تھا، شدید قلت تھی، آج دیکھیں کہ بینکاری کا ایک مضبوط نظام قائم ہے۔ اسی طرح پورے ملک میں سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ توانائی اور رہائشی شعبے نے بھی تیزی سے ترقی کی ہے۔ تعلیمی اور طبی شعبوں میں بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو پاکستان کے شہریوں کو جہاں بنیادی حقوق حاصل ہیں، وہیں شہری کی حیثیت سے ان پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ کہ ہمیں پاکستان کے فوراً بعد جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے۔ تو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے ترقی کی طرف مضبوط بنیاد فراہم کرنے کی ذمہ داری پاکستان کے شہریوں کی ہی تھی، ٹھیک ہے۔ ہم نے ہی کرنا ہے نا، مل جل کر ہم نے ہی اپنے پاکستان کو، اپنے ملک کو، ملک کی ترقی دیکھیں ہم سے ہی ہے۔ جب ہم اپنی ذمہ داریاں بااحسن نبھائیں گے تو الحمدللہ ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ جب سب اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ تو اسی طرح شہریوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہونے لگا۔ اور آج ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کے تمام اداروں کو مستحکم کریں، مضبوط بنائیں۔ اور کس طرح سے ہم مضبوط بنا سکتے ہیں؟ اپنی ذمہ داریاں نبھا کر، اچھے طریقے سے اپنے کام کر اپنی تعلیم و تربیت کا استعمال کرتے ہوئے اچھے اور مفید شہری ہونے کا ثبوت دیں تاکہ ملک خوشحال اور مزید ترقی کرے۔ اب جیسا کہ الحمدللہ ہم 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں، ٹیکنالوجی کی ترقی نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ گلوبل ولیج کا مطلب ہے کہ یہ دنیا ایک سنگل کمیونٹی سمجھی جانے لگی ہے، عالمی گاؤں بن گیا ہے، یعنی پوری دنیا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی ہے۔ لوگ آسان سفری سہولیات، میس میڈیا اور ٹیلی مواصلات کے ذریعے سے ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ ترقی ہو گئی ہے کہ جتنا مرضی فاصلے پر انسان ہو وہ آپس میں ایک کمیونٹی کی طرح رہ رہے ہیں، آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، رابطے میں ہیں اور ایک معاشرہ بن چکے ہیں۔ اور آج کا دور ڈیجیٹل دور ہے، ہم ڈیجیٹل شہری ہیں۔ ڈیجیٹل دور کیسے ہے کہ ہمارے پاس ہر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اب موجود ہے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کون سی ہیں؟ ٹیکنالوجیز کے ذرائع مثلاً فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹویٹر وغیرہ۔ اب ڈیجیٹل شہری کی بات ہوئی ہے کہ ہم ڈیجیٹل شہری ہیں، تو ہم ڈیجیٹل شہری کیسے ہیں؟ ایسا شہری جو سماجی اور شہری سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے انٹرنیٹ اور دیگر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے مثلاً فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹویٹر وغیرہ کا مؤثر استعمال کرتا ہے۔ یہاں پہ مؤثر دیکھیں لفظ استعمال کیا گیا ہے، مؤثر استعمال کرتا ہے، ڈیجیٹل شہری کہلاتا ہے۔
یعنی ان ٹیکنالوجیز کو درست پرپز کے لیے آپ درست مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ پھر ہے ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیں کیونکہ یہ ہمارا دور جو ہے 21ویں صدی ڈیجیٹل دور ہے اور ہم ڈیجیٹل شہری ہیں، تو اب دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ہم کون سا ٹاپک پڑھ رہے تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے حقوق اور ذمہ داریاں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تو بحیثیت ڈیجیٹل شہری ہماری ذمہ داری دیکھیں اب کیا ہے، وہ بھی چینج ہے کہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے اخلاقی اصولوں کا خیال رکھا جائے۔ آئیے دی ہوئے ذہنی خاکے یعنی کہ مائنڈ میپ کی مدد سے ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داریوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل شہری ہونے کی حیثیت سے، ٹھیک ہے، ہم ڈیجیٹل شہری ہیں تو بحیثیت ڈیجیٹل شہری ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، چلیے دیکھتے ہیں۔ تمام انٹرنیٹ سائنس کے اصولوں اور قوانین کی پابندی کرنا، لوگوں کی ذاتی معلومات کا احترام کرنا، بات چیت کے وقت مناسب زبان اور بہتر الفاظ کا چناؤ کرنا، کسی شخص کی ساکھ اور کام کو نقصان پہنچانے سے گریز کرنا، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے تو آپ بھی اسی قسم کا کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کا کہ میں آگے نکل جاؤں یا میں اس سے بڑھ جاؤں یا اس کا نام نہ ہو، اس کی ترقی نہ ہو، تو اس میں آپ اگر کسی دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں تو پھر تو آپ اچھے شہری نہ کہلائے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہ بہت غلط کام ہے۔ دوسرا یہ کہ تعصب اور غلط معلومات پھیلانے سے گریز کرنا۔ پھر ہے بغیر اجازت لوگوں کی ذاتی معلومات، تصاویر یا کام کے استعمال یا اشتراک سے گریز کرنا۔ اور لاسٹ میں ہے دوسروں کے حقوق اور ان کی رائے کا احترام کرنا۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آن لائن ہونے کی صورت میں اختلاف رائے سے کیسے نپٹا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ڈیجیٹل دور ہے، ہم ڈیجیٹل شہری ہیں تو ہمارا آن لائن کام جو ہے وہ ہوتا ہے زیادہ تر، تو آن لائن دیکھیں آپ کو بہت سارے اختلافات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو اس میں دیکھیں جب آپ ای میل یا سوشل میڈیا پوسٹ کے بارے میں تکلیف یا ناراضگی محسوس کریں، کسی نے آپ کو ای میل میں کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے جو آپ کو پسند نہ آئے، یا پوسٹ میں کسی نے غلط الفاظ کہہ دیے جو آپ کو اچھے نہ لگے ہوں، آپ اس سے ناراض ہو گئے ہوں، تو کیا کریں کہ فوراً اس کا جواب نہ دیں، ٹھیک ہے، آپ کو غصہ آ گیا ہے تو کیا کریں کہ فوراً کبھی بھی جواب نہ دیں، کیا کریں کہ کچھ دیر بعد سوچ بچار کے بعد ای میل یا پوسٹ کو دوبارہ پڑھیں اور ٹھنڈے دماغ سے جواب دیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے اختلاف رائے کی صورت میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور دوسروں کی رائے کا احترام کریں۔ کسی نے آپ کو کچھ سجیسٹ کر دیا ہے تو آپ اس کا مائنڈ کر گئے نہیں، اس کو پازیٹیو لیں، ٹھیک ہے، نیگیٹو بالکل بھی نہ لیں۔ اور اختلاف رائے اگر کسی نے اختلاف کر دیا ہے آپ کی رائے سے تو آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پھر ہے ہمارے پاس کہ اپنا رویہ مثبت رکھیں اور تنقید کو خوش دلی سے قبول کریں۔ اگر آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، تنقید کی جاتی ہے تو اس کو خوش دلی سے مضبوط قبول کریں اور اپنا رویہ جو ہے وہ اس پر مثبت رکھیں، پازیٹیو رکھیں۔ یہ نہیں کہ آپ بس جواب دینا شروع ہو جائیں اس کو اور بس لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے، ایسا نہیں۔ پھر نیکسٹ ہے ہمارے پاس الزام تراشی سے گریز کریں، بات چیت کے وقت مناسب زبان اور بہتر الفاظ کا چناؤ کریں، استعمال کریں، پھر دلائل سے اپنی بات واضح کریں۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق، یونائٹڈ نیشنز اینڈ ہیومن رائٹس۔ اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشنز، اوکے۔ خوراک، لباس اور رہائش انسان کے بنیادی حقوق ہیں۔ انسان کے بنیادی حقوق کیا ہے؟ خوراک، لباس اور رہائش، یہ تین انسان کے بنیادی حقوق ہیں۔ ان کے علاوہ ہر انسان کو آزادی سے زندگی گزارنے، آزادی اظہار اور انصاف کا حق حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو بنیادی حقوق بتائے، پھر اس کے علاوہ باقی حقوق ہیں یہ، اور سارے حقوق انسانی حقوق کہلاتے ہیں۔ یہ سارے حقوق کیا ہے؟ انسانی حقوق کہلاتے ہیں، اور یہ وہ حقوق ہیں جن کے تحت تمام انسان یکساں بنیادی ضروریات اور سہولیات کے حقدار ہیں۔ انسانی حقوق کے تحفظ اور انصاف کی فراہمی کے لیے 1945 میں اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ تیار کیا، یعنی کہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہیں وہ کیے۔ یہ اعلامیہ جو ہے وہ 10
دسمبر 1948 کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس اعلامیے کے اہم نکات اب دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تمام انسانوں کے لیے آزادی اور زندگی کا حق۔ نمبر 2، تعلیم، صحت، مناسب خوراک، لباس، رہائش اور سماجی تحفظ کا حق۔ نمبر 3، امتیازی سلوک اور غلامی سے آزادی کا حق۔ نمبر 4، قانون کے مطابق ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک کرنے کا حق۔ نمبر 5، آزادانہ کام کرنے اور جائیداد رکھنے کا حق۔ نمبر 6، مذہب کی آزادی کا حق۔ نمبر 7، اظہار رائے کی آزادی کا حق۔ یہ کیا ہے؟ اہم نکات ہیں اس اعلامیے کے جو 10 دسمبر 1948 کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ سامنے آپ کے پاس اقوام متحدہ کا لوگو ہے، ان کا نشان ہے۔ اب یہ حقوق سب کے لیے یکساں ہیں، یعنی کہ یہ جتنے بھی ابھی پوائنٹس ڈسکس ہوئے یہ سب کے لیے برابر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں، چاہے وہ کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی قوم سے ہو، کسی ثقافت سے ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، ٹھیک ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کا تحفظ کرے، یعنی دوسروں کے حقوق کا تحفظ کرے گا تو اس کے حقوق کا کوئی تحفظ کرے گا۔ حقوق تو دیکھیں سب ایک ہیں، سب کی عزت کرے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرے۔ جب سارے ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں گے تو خود بخود اپنے فرائض سر انجام دیں گے تو خود بخود ہی یہ معاشرہ جو ہے پرامن ہو جائے گا اور ترقی کرے گا۔ اگر کسی معاملے میں دوسرے کی بات درست ہو تو اس کی خوش دلی سے اس کو مان لیا جائے، اگر دوسرے کی بات صحیح نہ لگے تو دلائل سے اپنی بات کو واضح کریں اور بحث و مباحثے سے گریز کریں۔ اب کرتے ہیں کچھ نیا۔ بنیادی انسانی حقوق کا ذہنی خاکہ بنائیں، یعنی کہ مائنڈ میپ تیار کریں، جیسے کہ یہ پیچھے آپ نے ڈیجیٹل شہری کا یہ مائنڈ میپ ہے نا، اسی طرح سے ایک مائنڈ میپ آپ نے تیار کرنا ہے اور بات چیت کے ذریعے بتائیں کہ اپنی روزمرہ زندگی میں ان حقوق کو برقرار رکھنے میں کس طرح اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ بنیادی حقوق کون سے تھے؟ خوراک، لباس اور رہائش کا، ان کا مائنڈ میپ بنا کے آپ نے اس پر بات چیت کرنی ہے کہ اپنی روزمرہ زندگی میں ان کو کس طرح سے ہم برقرار رکھنے میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور تمام انسانوں کو بنیادی حقوق حاصل ہیں اور یکساں حقوق حاصل ہیں کیونکہ تمام انسان برابر ہیں۔ یہ ہمارا دین کہتا ہے، ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، جیسے کہ صفحہ نمبر 6 پہ دیکھیں، خطبہ حجۃ الوداع میں ہے کہ دنیائے اسلام میں خطبہ حجۃ الوداع کو بنیادی انسانی حقوق کا پہلا منشور قرار دیا گیا ہے۔ یہ خطبہ 9 ذی الحج 10 ہجری کو میدان عرفات میں پیش کیا گیا۔ اس تاریخی خطبے میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک۔ آگاہ رہو، کسی عربی کو کسی اجمی، کسی اجمی کو کسی عربی، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ تقویٰ یعنی کہ پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، حقوق و فرائض میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں ایک اللہ کے حقوق ہیں، دوسرے انسانوں کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کے حقوق کا الگ معاملہ ہے، انسانی حقوق کا الگ سے معاملہ ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ اللہ کے حقوق ادا کرتے رہیں اور انسانوں کے حقوق سے جو ہے وہ آپ غافل رہیں، تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ تو حقوق العباد پر اسی وقت توجہ دی جا سکتی ہے، اسی وقت حقوق العباد پر عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو بحسن نبھائیں، ٹھیک ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو جب انسان نبھائے گا، دوسروں کے حقوق کا احترام کرے گا، تو کیا ہے کہ حقوق العباد خود بخود ہی ادا ہوتے جائیں گے۔ پھر ہے آزادی اظہار کی اہمیت، امپورٹنس آف فریڈم آف اسپیچ، ٹھیک ہے۔ آزادی اظہار یعنی بولنے کا حق، کیا سچ ہے، کیا درست ہے، کیا ہمارے حقوق ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا حاصل ہونا چاہیے، اس پر بولنے کا آپ کو حق ہے۔ انسانی حقوق کے مطابق ہر انسان کو اپنے خیالات کے اظہار کا حق حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ جو کچھ وہ خیالات رکھتا ہے اور ضروری نہیں کہ وہ غلط ہو، اس کے خیالات درست بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ایک دوسرے کے خیالات کا جو ہے وہ خیال رکھیں، احترام کریں،
اور ہر انسان جو ہے وہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کر سکے، ٹھیک ہے۔ 1948 کے انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ کے آرٹیکل 19 میں کہا گیا ہے، ہر ایک کو رائے اور اظہار رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ اس حق میں کسی مداخلت کے بغیر رائے قائم کرنے اور کسی بھی میڈیا کے ذریعے سے کسی بھی سرحد سے قطع نظر معلومات اور نظریات کو تلاش کرنے، حاصل کرنے اور فراہم کرنے کی آزادی شامل ہے۔ آزادی اظہار کے نظریے کو 19ویں صدی کے برطانوی مفکر جان اسٹورٹ مل نے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ معاشرتی ترقی کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسانوں کو آزادانہ طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے دیا جائے۔ جی، معاشرتی ترقی کا واحد راستہ کیا ہے؟ یہ کہ انسان کو آزادانہ طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے دیے جائے، اور یہ کس نے کہا؟ برطانوی مفکر نے کہا۔ کوشچن آ سکتا ہے اس پہ کہ برطانوی مفکر نے آزادی اظہار خیال کے بارے میں کیا کہا؟ پھر ہے آزادی اظہار خیال ایک متنوع معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ متنوع کا مطلب ہوتا ہے مختلف قسم کے، یعنی مختلف اقسام رکھنے والا یا طرح طرح کے، تو یعنی کہ ایسا معاشرہ جس میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر مذہب کے، ہر ثقافت کے لوگ رہتے ہیں، تو اس معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس سے معاشرے میں ہم آہنگی اور رواداری پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آزادی اظہار بھی ملک میں جمہوری نظام کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آزادی اظہار معاشرتی برائیوں سے نجات پانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ کسی بھی معاشرتی برائی کا خاتمہ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک لوگ اس کے خلاف بات نہ کریں۔ جی، کیا ہے کہ آزادی اظہار کا جب آپ موقع دیں گے، یہ حق جب حاصل ہے، تو ہر کوئی جو ہے معاشرے کی برائیوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ جو اس میں برائی ہے، لوگوں میں برائی ہے، اس کے بارے میں بات کرے گا۔ جب تک بات نہیں کرے گا تو کیسی اویئرنیس آئے گی کہ ٹھیک ہے یہ کام غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب کوئی آواز اٹھاتا ہے معاشرے کی کسی برائی پر، اس کے خاتمے پر، تو پھر اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ جب تک لوگ اس کے خلاف بات نہیں کرتے تو اس کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا اس برائی کا۔ تو آزادی اظہار سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، دل نہ دکھے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے جو ہے اپنے خیال کا اظہار کیا جائے۔ پھر ہے امن اور تنازع، پیس اینڈ کنفلکٹ۔ معاشرے میں چونکہ مختلف طرح کے لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف ذہنیت کے لوگ، تعلیم میں بھی فرق ہے، ان کی ثقافت میں بھی فرق ہے، مذہب میں بھی فرق ہے، اس لیے کبھی کبھار وہ ایک دوسرے کی باتوں سے اختلاف بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات اختلافات تنازع کی صورت میں جو ہے وہ بدل جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ تنازعات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ امن سے رہ سکیں۔ تنازعات لمبے عرصے تک موجود رہیں تو کئی مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں تنازعات ختم کر کے امن و امان سے رہیں، خواہ وہ تنازعات گھریلو سطح پر ہوں یا اسکول کی سطح پر ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ گھریلو اور اسکول کی سطح کی اب جب بات ہو رہی ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ والدین جو ہیں وہ کسی بچے کی کمپلین لے کے آ رہے ہیں، کسی ٹیچر کی کمپلین لے کے آ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے، تو آپ ان سے لڑنا، جو اسکول مینجمنٹ ہے وہ ان سے لڑنا جھگڑنا شروع ہو جائے۔ نہیں، سب کو دیکھیں، آزادی اظہار کا حق ہے، سب کو حق حاصل ہے کہ جو غلط ہو رہا ہے، غلط جو بھی دیکھیں آپ، جو بھی آپ غلط دیکھتے ہیں، غلط کام ہو رہا ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس پہ آپ بولیں، اس پہ آپ آواز اٹھائیں، یہ آپ کا حق ہے۔ اور اگلا بندہ، ٹھیک ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صبر و تحمل سے وہ بات سنے اور دیکھے کہ غلطی کہاں پہ ہے، اگر غلطی ہے تو اس کو مان لے، بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ ضد رکھے، اس کے ساتھ تنازعات رکھے، تو یہ بہت غلط ہے۔ اور گھریلو اور اسکول کی سطح پر یہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اسکول میں تو اسپیشلی بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہم جہاں پہ تعلیم دے رہے ہیں تو پھر ہم کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ ہم نے امن کی تعلیم دینی ہے، ٹھیک ہے، اور صرف تعلیم ہی نہیں دینی بلکہ پرامن بھی رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اساتذہ سے بات ہو رہی ہے میری، اور پرنسپلز وغیرہ حضرات سے بات ہو رہی ہے، اور اس طرح بچوں کے والدین وہ بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اظہار رائے کا خیال کریں، لیکن ایک ایسے الفاظ کا چناؤ کریں ایک اچھے انداز کے ساتھ۔ پھر ہے تنازعات کا حل،
किसी भी मसले को बातचीत और मुज़ाकरात के ज़रिए से हल किया जा सकता है। ठीक है, बातचीत के ज़रिए से हम बआसानी दूसरों के नुक्ते नज़र को समझ सकते हैं। जब तक हम अगले की बात सुनेंगे ही नहीं तो कैसे समझेंगे, फिर हम उस तनाज़े पे कैसे आगे अमल कर सकते हैं, उस तनाज़े को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो ये जो बातचीत है और मुज़ाकरात है, ये कैसे है, बोलने वाले को बोलने दें। ठीक है, उसको इजहारे राय का हक है, उसको अपने ख्याल का इजहार करने दें, उसकी बात पूरी सुने, तवज्जो से सुने, फिर बड़े इत्मीनान के साथ जो है ना वो आप अपनी बात करें उसके साथ। तो इस तरह से बातचीत करके आप जो है वो तनाज़ात को ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, क्या ख्याल रखना चाहिए बातचीत और मुज़ाकरात के दौरान? चंद बातों का ख्याल भी रखना चाहिए। बातचीत के लिए मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करें, दूसरों की बात गौर से सुनें, दूसरों को अपनी बात मुकम्मल करने का मौका दें, दूसरों के नुक्ते नज़र को समझें। फिर है हमारे पास अमन और हम आहंगी के फ़रोग़ के तरीके, वेज टू प्रमोट पीस एंड हार्मनी। हम आहंगी का मतलब है आपस में सुलह रखना। ठीक है ना, आपस में अच्छा सलूक रवा रखना, सुलह अमन का जो रवैया है वो रखना। अमन और हमांगी से मुआशरे के हर फर्द पर मस्बत असरात मुरतब होते हैं, यानी कि अच्छे असरात मुरतब होते हैं। किससे? अमन और हमांगी से, यानी कि लड़ाई झगड़े से परहेज करना है और आपस में सुकून और सुलह के साथ रहना है। और लोग भी मुत्तहद रहते हैं, यानी इकट्ठे रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, एक होके रहते हैं। अब लोगों को मुत्तहद रखने के साथ साथ अमन भी किसी भी मुल्क और खुशहाली और तरक्की का बायस भी है। ठीक है, मुत्तहिद यानी इकट्ठा रहना और आपस में अच्छे सलूक के साथ रहना क्या है कि किसी भी मुल्क में खुशहाली और तरक्की का बायस है। अमन और हमांगी पैदा करने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अब वो बातें कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। दूसरों के साथ हमेशा नरमी और रहमदिली से पेश आएँ। इख्तिलाफात के बावजूद दूसरों की राय और नज़रियात का एहतराम करें। गलती की सूरत में मुआवज़त करके मामला हल कर लें। दूसरों के हकूक़ गस्ब करने से ताल्लुकात में ख़राबी पैदा होती है, इसलिए दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें। ठीक है, कोई भी मामला पेश आए तो अमन और हमांगी की खातिर सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए मुसालियत इख्तियार करें। जी, क्या आप मज़ीद जानना चाहते हैं कि 21 सितंबर को पूरी दुनिया में अमन का दिन मनाया जाता है? जी बच्चों, अमन का दिन कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को पूरी दुनिया में। फिर है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, रोज़मर्रा के आदाब, कॉमन एटिकेट्स। अच्छा इंसान हमेशा आदाब का ख्याल रखता है, हमें भी इन आदाब को ज़िंदगी का लाज़मी जुज़ बनाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जो आदाब हैं आपकी एटिकेट्स, इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खाने के आदाब हों, चाहे वो गुफ्तगू के आदाब हों, चाहे वो किसी महफिल के आदाब हों। तो आदाब का लिहाज रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसी सूरत में हम एक अच्छे शहरी कहला सकते हैं और अच्छे मुसलमान भी कहला सकते हैं। यही फ़र्क है, हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे बेहतरीन और मुझे इखलाक की तकमील के लिए भेजा गया। ठीक है ना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कामिल नमूना है। तो देखते हैं कि किसी से भी मिलें तो सलाम करें, ये हमारे आदाब में शामिल है। हर एक से अच्छे इखलाक से पेश आएँ। अच्छे इखलाक से क्या है, अच्छा इंसान बनता है, इंसान की इज़्ज़त होती है। अपने वालिदैन, असातिज़ा और बड़ों से हमेशा इज़्ज़त व एहतराम से पेश आएँ। छोटों से प्यार करें, बड़ों और बुज़ुर्गों के एहतराम में नशिस्त खाली कर दें। ठीक है, अगर आप कहीं बैठे हुए हैं, ख़ासतौर पे सवारी की बात हो रही है, सफ़र की बात हो रही है, ठीक है, तो मैंने अक्सर देखा है कि बुज़ुर्ग खड़े रहते हैं, आते हैं, जगह नहीं मिलती तो, लेकिन छोटे बैठे रहते हैं, मुंह देखते रहते हैं, मोबाइल में मसरूफ़ रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, घर में हो या सफ़र में हो तो आप बुज़ुर्गों के लिए, बड़ों के लिए नशिस्त जो है यानी कि सीट जो है, जगह खाली कर दें ताकि वो बैठें। ठीक है, आप में तो एनर्जी है, आप खड़े भी हो सकते हैं, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं वो नहीं खड़े हो सकते। मैंने बहुत से बुज़ुर्गों को भी सवारी में खड़े देखा है। बातचीत के दौरान में भी अपनी बारी का इंतज़ार करें। ठीक है, पहले अगले की बात ख़त्म होने दें, फिर अपनी बात करें।
اور بات چیت کے لیے ہمیشہ نرمی اور شائستہ لہجہ اپنائیں، یعنی کہ ٹھیک ہے نرم لہجہ اپنائیں۔ کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال نہ کریں، کسی کی چیز واپس کرتے وقت اس کا شکریہ ادا کریں، مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کریں، ہر جگہ اصول و ضوابط اور قوانین کا احترام کریں اور ان کی پابندی کریں۔ گھر، کمرہ جماعت، اسکول، پارک اور ہسپتال وغیرہ کو ہمیشہ صاف رکھیں اور ان کی پابندی کریں، صاف رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور جو وہاں پہ بورڈ ہوتے ہیں، بورڈ کے اوپر جو کچھ بھی رولز لکھے ہوتے ہیں ان کی پابندی کریں۔ ہمیشہ صاف ستھری اور مفید غذائیں استعمال کریں اور کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئیں، ٹھیک ہے۔ یہ کھانے کے آداب میں بھی شامل ہے۔ ہر قسم کی سماجی معاملات میں ایمانداری کا مظاہرہ کریں۔ تو بچوں سبق ہمارا ختم ہو گیا ہے، جس میں ہم نے سیکھا کہ حقوق سب کے لیے یکساں ہیں۔ حقوق کے ساتھ ساتھ ہر شہری کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ایک ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ آن لائن سرگرمیوں میں حصہ لیتے وقت اخلاقی اصولوں کا خیال رکھے۔ تنازعات کو بات چیت اور مذاکرات سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ امن اور ہم آہنگی سے افراد اور معاشرے پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کے مشقی سوالات کو کریں گے۔ تو پہلا سوال ہے، دیے ہوئے سوالوں کے مختصر جواب دیں، ٹھیک ہے۔ مختصر جواب دینے ہیں۔ شہریت کی تعریف کریں۔ تو اس کا جواب ہے، ایک شخص کی وہ قانونی حیثیت جس سے اس کو کسی بھی ملک یا ریاست کا فرد تصور کیا جاتا ہے، شہریت کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 2، انسانی حقوق سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، انسان کا آزادی سے زندگی گزارنا، اظہار رائے کی آزادی اور انصاف کا حق ملنا انسانی حقوق کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 3، روزمرہ کے کوئی سے 3 آداب بتائیں۔ جواب ہے، روزمرہ کے 3 آداب یہ ہیں۔ جب کسی سے ملیں تو سلام کریں۔ نمبر 2، ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ نمبر 3، چھوٹوں سے پیار کریں۔ سوال نمبر 2 ہے، اب تفصیلی جواب دیں۔ آزادی اظہار کی اہمیت کیا ہے؟ کیا ہمیں اپنی رائے کی اظہار کی آزادی حاصل ہونی چاہیے؟ جواب ہے، انسانی حقوق کے مطابق ہر انسان کو اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی حاصل ہے۔ 1948 کی انسانی حقوق کی عالمی اعلامیہ کے آرٹیکل 19 میں کہا گیا ہے کہ ہر ایک کو رائے اور اظہار رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ اس حق میں کسی مداخلت کے بغیر رائے قائم کرنے اور کسی بھی میڈیا کے ذریعے سے کسی بھی سرحد سے قطع نظر معلومات اور نظریات کو تلاش کرنے اور فراہم کرنے کی آزادی شامل ہے۔ 19ویں صدی کے برطانوی مفکر جان اسٹورٹ مل نے آزادی اظہار کا نظریہ پیش کیا۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے، معاشرتی ترقی کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسانوں کو آزادانہ طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے دیا جائے۔ نمبر 2، آزادی اظہار ایک متنوع معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 3، اس سے معاشرے میں ہم آہنگی اور رواداری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 4، یہ کسی بھی ملک میں جمہوری نظام کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 5، آزادی اظہار معاشرتی برائیوں سے نجات پانے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 6، کسی بھی معاشرتی برائی کا خاتمہ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک لوگ اس کے خلاف بات نہ کریں۔ نمبر 7، کہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ ہر ایک کو اپنی رائے کی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ ان پوائنٹس میں سے آپ کو اسے 5 پوائنٹس بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، امن قائم کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تو اس کا جواب ہے، امن اور ہم آہنگی سے معاشرے کے ہر فرد پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اور لوگ بھی متحد رہتے ہیں۔ امن کسی بھی ملک میں خوشحالی اور ترقی کا باعث ہے۔ امن اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے طریقے درج ذیل ہیں۔ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور رحم دلی سے پیش آئیں۔ اختلافات کے باوجود دوسروں کی رائے اور نظریات کا احترام کریں۔ غلطی کی صورت میں معاذرت کر کے معاملہ حل کر لیں۔ دوسروں کے حقوق غصب کرنے سے تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اس لیے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو امن اور ہم آہنگی کی خاطر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مصالحت اختیار کریں۔ سوال نمبر 3 ہے، ایک ڈیجیٹل شہری کی 3 ذمہ داریاں اپنی کاپی میں لکھیں۔ جواب ہے، نمبر 1، بغیر اجازت کوئی ذاتی معلومات، ذاتی تصاویر یا کام کے استعمال یا اشتراک سے گریز کریں۔ نمبر 2، بات چیت کے وقت مناسب زبان اور الفاظ کا استعمال کریں۔ نمبر 3، تعصب اور غلط معلومات پھیلانے سے گریز کریں۔ اب ہے ہمارے پاس سرگرمی، اچھے شہری کی خصوصیات سے متعلق ذہنی خاکہ بنائیں۔ تو اچھا شہری
ملک کا وفادار، قوانین کا پابند، ٹیکس کی ادائیگی کرتا ہے، ماحول کی آلودگی سے بچتا ہے اور معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے، دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اب ہے سرگرمی نمبر 2، اپنی ذاتی زندگی میں آپ کو کن تنازعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک فہرست بنائیں اور ان مسائل میں سے کسی ایک مسئلے کے بارے میں لکھیں کہ آپ اسے کیسے حل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں مجھے درج ذیل تنازعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، دروازے کے باہر کوڑا کرکٹ کا ڈھیر۔ نمبر 2، رکشے والے کی بدتمیزی۔ نمبر 3، رکشے والے کا غلط جگہ پر سواری اتارنا۔ نمبر 4، سڑک پر غلط جو ہے وہ اوورٹیک کرنا۔ پھر سڑک پر ون ویلنگ کرنا۔ کمرہ جماعت میں ہم جماعت کا میری جگہ پر بیٹھ جانا۔ اب اس میں سے جو پہلا نمبر ہے، دروازے کے باہر کوڑا کرکٹ کا ڈھیر جو ہے وہ محلے والے جب لگا دیتے ہیں گلی کے باہر، تو اس میں مسئلے کا حل یہ ہے کہ سب کو اکٹھا کیا جائے، سب سے بات کی جائے تنازعات کے ذریعے، اس تنازعات کے معاملے میں ان سے بات کی جائے کہ یہ جو گندگی ہے، کوڑا کرکٹ ہے، یہ بیماریوں کا باعث ہے، اس سے ہم پورے معاشرے کو، پورے محلے کو نقصان ہوگا، لہٰذا سب سے درخواست کرنا کہ وہ اپنا کوڑا کرکٹ جو ہے وہ گلی میں کسی کونے میں مت پھینکیں، بلکہ اس کا مناسب بندوبست کر کے کسی دور جگہ پہ یا پھر کوڑا دان کو دے دیں، یا پھر آپ کو پتہ ہے محلے میں کوڑے کی مناسب جگہ مقرر ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ باکس سا بنا ہوتا، آپ اس میں کوڑا جو ہے وہ ڈال دیں۔ سرگرمی نمبر 3 ہے کہ احمد دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیل کر گھر واپس آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کا بٹوا اس کی جیب سے پھسل کر نیچے گر گیا ہے۔ اس نے جلدی سے وہ بٹوا اٹھایا اور آپ کے خیال میں اب احمد کو کیا کرنا چاہیے اور کیوں؟ جی، اس کا جواب ہے کہ احمد کو چاہیے کہ وہ اس آدمی کو آواز دے کر روکے اور اس کا بٹوا اس کے حوالے کرے، کیونکہ یہ بٹوا اس شخص کا ہے اور اس میں اس کی قیمتی اشیاء ہیں جن کی اس کو ضرورت ہوگی، لہٰذا احمد کو ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آدمی کو بٹوا واپس کر دینا چاہیے۔ مشقی سوالات میں اب سوال ہے کہ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ الف 1946 میں، ب 1947 میں، جیم 1948 میں، دال 1949 میں۔ درست جواب ہے 1948 میں۔ نمبر 2، اقوام متحدہ کی تنظیم قائم ہوئی۔ الف 1945 میں، ب 1946 میں، جیم 1947 میں، دال 1948 میں۔ تو درست جواب ہے الف 1945 میں۔ تیسرا ہے آزادی اظہار کا نظریہ پیش کیا۔ الف گرام بیل نے، ب آئنسٹائن نے، جیم جان اسٹارٹ مل نے، دال کارل مارکس نے۔ تو درست جواب ہے جان اسٹارٹ مل نے۔ پھر ہے ہمارے پاس ڈیجیٹل شہری استعمال کرتا ہے۔ الف کتاب، ب میگزین، جیم ریڈیو، دال انٹرنیٹ۔ تو درست جواب ہے دال انٹرنیٹ۔ خطبہ حجۃ الوداع پیش کیا گیا۔ الف 6 ذی الحج، ب 8 ذی الحج، جیم 9 ذی الحج، دال 10 ذی الحج۔ تو درست جواب ہے 9 ذی الحج۔ جیم۔ سوال نمبر 2، درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ انسانی حقوق تمام انسانوں کے لیے برابر نہیں ہیں۔ غلط۔ آزادی اظہار کے ذریعے ہم اپنے خیالات اور معلومات کو بول کر اور لکھ کر دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ درست۔ امن اور ہم آہنگی معاشرے کے ہر فرد پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ غلط۔ لوگوں کے ذاتی معلومات کا احترام کرنا ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ درست۔ دوسروں کے حقوق غصب کرنے سے تعلقات میں خرابی ہوتی ہے۔ درست۔ کالم ملائیں میں اپنے والدین اور اساتذہ اور بڑوں سے ہمیشہ عزت و احترام سے پیش آئیں کے ساتھ ملائیں۔ ہر انسان کو اپنے خیالات کے اظہار کا حق حاصل ہے، اس کے ساتھ آپ ملائیں۔ مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کریں۔ بات چیت کے لیے ہمیشہ نرم اور شائستہ لہجہ اپنائیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ باب اول ختم ہو چکا ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں